Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Ikramul Haq and you are watching my YouTube channel English with Ikram. Dear viewers, آج کی میری ویڈیو اسٹوڈنٹس، ٹیچر اور پیرنٹس کے لیے موجودہ صورتحال میں اس لاک ڈاؤن، اس پینڈیمک سچویشن میں جب اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے کہ دے ہیو بین پروموٹڈ ٹو دیئر نیکسٹ کلاسز، ایگزام کے بغیر ان کو نیکسٹ کلاس میں پروموٹ کر دیا گیا ہے. اور اب اس صورتحال میں اور مزید یہ کہ 15 جولائی تک اسکولز بھی، کالجز، یونیورسٹیز بھی آف ہیں. ہو سکتا ہے اس میں مزید بھی ایکسٹینشن ہو جائے، اٹ ڈپینڈز آن سرکمسٹانسز. تو اس صورتحال میں اسٹوڈنٹس، ٹیچرز اور پیرنٹس کا کیا رول ہونا چاہیے؟ اسٹوڈنٹس کو کیا کرنا چاہیے، ان کے پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے، اور ٹیچرز پہ کیا رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے؟ تو اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کو اس صورتحال میں جب ان کو اگلی کلاس میں پروموٹ کر دی ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس کویسچن پوچھتے ہیں، بہت ساری ان کی کیوریز ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ سارے ان کو سوالات کے جواب مل جائیں گے. لیکن ایٹ لیسٹ جو 10th اور سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو یہ بات آلموسٹ کنفرم ہے کہ دے ہیو بین پروموٹڈ ٹو دیئر نیکسٹ کلاسز. اب انہوں نے آگے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لینا ہے آن دا بیسس آف دیئر ریزلٹ آف کلاس 9th. تو فرسٹ ایئر میں جائیں گے، اور سیکنڈ ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آگے یونیورسٹی میں جائیں گے. تو اب کیا وہ بس خوش ہو جائیں کہ دے ہیو بین پروموٹڈ؟ جیسے بعض ہم فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ خوش ہیں، مختلف قسم کی فیس بک پہ ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ کنفرم جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے، کہ عمران خان کے بارے میں کہ وہ کنفرم جنتی ہے کہ اس نے ہمیں پروموٹ کر دیا. لیکن کچھ بعض جو ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹس تھے، جنہوں نے پورا سال محنت کی، جن کے 9th میں مارکس کم تھے یا فرسٹ ایئر میں مارکس کم تھے، انہوں نے اس سال کسی وجہ سے کم تھے، بورڈ میں مارکنگ کا بھی ایشو تھا لاسٹ ایئر، تو اس سال انہوں نے بہت محنت کی. جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹس تھے، ہارڈ ورکنگ، جن کو احساس تھا، انہوں نے دن رات ایک کیا، محنت کی، تو ان کو اسی 9th اور فرسٹ ایئر کے ایگزام جو مارکس تھے وہی مارکس دیے جائیں گے. تو دے آر ویری ڈس ہارٹڈ، ان کو بہت دکھ ہوا ہے. تو اب جو ہوا وہ تو اب ظاہر کچھ نہیں ہو سکتا. تو اب ان کو کیا کرنا چاہیے موجودہ صورتحال میں؟ تو وہ بالکل ریلیکس نہیں ہونا. اب انہوں نے مزید محنت کرنی ہے، انہوں نے اپنی اسٹڈی کے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے. دیر آر ڈفرینٹ سورسز. اگر وہ فزیکلی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں نہیں جا سکتے، اکیڈمی میں نہیں جا سکتے، اور جو بچے سیکنڈ ایئر کر چکے ہیں انہوں نے آگے ایٹا ایگزام دینا ہے، جو 10th میں پروموٹ ہو چکے ہیں انہوں نے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لینا ہے، وہ 2-3 مہینے ویسے ہی ضائع کر دیں گے. تو ان کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری وہ جو رول پلے کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی نئی کلاسز جو ہیں 10th والے فرسٹ ایئر کلاسز، اس کا باقاعدہ کورس جو ہے اس کو سٹارٹ کریں، اپنا وقت ضائع نہ کریں. اس وقت تو قیمتی جانتے ہوئے نیکسٹ جو ان کا ایگزام آئے گا، اگر ان کا کوئی لاس ہو بھی گیا تو اس کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ایگزام میں وہ بہتر تیاری کے ساتھ ان 2 مہینوں میں وہ اپنا پورا کورس جو ہے نیا کورس پورا پڑھ سکتے ہیں. کہاں سے پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دیر آر ڈفرینٹ یوٹیوب چینلز، آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، ڈفرینٹ یوٹیوب چینلز ہو رہے ہیں، چینلز پہ کام کر رہے ہیں لوگ. آپ کے پاس ورائٹی ہے، صرف آپ نے تھوڑا سا یہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے جو ٹائم ہے، آپ کے جو پیکیجز ہیں، انٹرنیٹ پیکیجز ہیں، اس کو صحیح طور پہ یہ ٹائم ہے ان کو ریلائز کیا جائے. آپ نے یوٹیوب کے پیکیجز کرائیں، اور جو صحیح لوگ ہیں، جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں، جن کو آپ سمجھتے ہیں، جن کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں، آپ کے جو بھی ٹیچرز ہیں، ان کے چینلز کو سبسکرائب کریں، اور ڈیلی ایک شیڈیول بنا کے ایک ٹائم رکھیں کہ اس وقت میں نے انگلش پڑھنی ہے، اس میں نے کیمسٹری پڑھنی ہے، اس میں نے فزکس پڑھنی ہے. آپ نے ایک شیڈیول، یہی سمجھیں ہمارے کلاسز آن ہیں، ہمارے اسکول، ہمارے کالجز چل رہے ہیں، آپ نے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں. اسٹوڈنٹ کبھی بھی ٹائم، اس کے پاس کبھی بھی یہ حق نہیں ہے وہ اپنا ٹائم کو ویسٹ کرے. بینگ اے اسٹوڈنٹ، یہ آپ کو ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ تھوڑا بہت ٹائم اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے، اپنے ریکریشن کے لیے رکھیں، کوئی انڈور گیمز کھیل سکتے ہیں آپ، کوئی بھی آپ کے پاس ایسا ریسورس ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اپنا ایک شیڈیول، اپنا ایک ٹائم رکھ کے جو آپ کے سبجیکٹس ہیں، میجر سبجیکٹس ہیں، ان کو ڈیو ٹائم دیں. انگلش کے لیے جیسے میں کام کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، انگلش ود اکرام کے نام سے میرا چینل ہے. میں آلموسٹ مکمل جو فرسٹ سیکنڈ کی جتنی گرامر بھی ہو سکتی ہے، جتنی گرامر پیپر میں آتی ہے، وہ ساری میں ڈسکس کر چکا ہوں. اور نیکسٹ پلاننگ ہے ہم کورس سٹارٹ کریں گے عید کے بعد. میں بھی باقاعدہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کا 9th 10th کا جو کورس ہے اس کو ہم سٹارٹ کریں گے. مطلب میں سٹارٹ کروں گا، میرے دوست ہیں، کیمسٹری ہے، باقی سبجیکٹس بھی ہیں. تو اپنے
اور آپ کو پھر بھی کوئی چیز آپ کو چاہیے مجھ سے، اگر آپ ریکمنڈیشن چاہیے تو آپ مجھ سے اس ویڈیو کے کمنٹ میں پوچھیں گے کہ کیمسٹری کے لیے ہم کون سا چینل سبسکرائب کریں، فزکس کے لیے کون سا کس سر کو سنیں. تو میں بھی بینگ ٹیچر، میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے، میں آپ کو ٹیچر ریکمینڈ کروں گا، چینل ریکمینڈ کروں گا. لیکن آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ بالکل ریلیکس نہ ہو جائیں، ٹائم ویسٹ نہ کریں. دس از رسپانسبلٹی آف دا اسٹوڈنٹس ایٹ دس ویری، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ناسک ٹائم ہے. اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ ٹائم، ویری سینسٹیو ٹائم. آپ 2-2.5 مہینے بالکل ریلیکس ہو کے جب اگست میں واپس آئیں، پھر آپ نئے سرے سے جو کچھ پڑھا تھا سب کچھ گیا. بعض لوگوں کے کورس کمپلیٹ نہیں تھا فرسٹ ایئر کا، اس کورس کو کمپلیٹ کریں. سب کچھ اویلیبل ہے ڈفرینٹ چینلز پہ، ڈفرینٹ آن لائن کلاسز کے تھرو آپ کے لیے سب کچھ اویلیبل ہے. صرف آپ نے تھوڑا سا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. تو دس از فار دا اسٹوڈنٹس. اب ہم آتے ہیں کہ پیرنٹس کا کیا رول ہونا چاہیے اس نازک ٹائم پہ. پیرنٹس کو میں یہ مشورہ دوں گا، میں ان کے لیے یہ سجیسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کے پہ کڑی نظر رکھیں. وہ ان کا ٹائم ضائع نہ ہونے دیں. ان کا آگے کیریئر ہے، یہ ان کے کیریئر کا یہ جو ٹائم ہے اس پہ بڑا امپیکٹ ڈالے گا، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی. آپ ان کے لیے کیا کریں کہ ان کو اپنے گھر کے اندر ایک کلاس روم کا ماحول پرووائڈ کریں. آپ ایک جس طرح کلاسز کے اندر، ہمارے اسکول کالجز کے اندر ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، ایک شیڈیول ٹائم بنائیں. ظاہر ہے آپ بھی بینگ پیرنٹس، موسٹلی پیرنٹس گھر پہ ہی ہوں گے. باہر ظاہر سی بات ہے تمام اسکول کالجز یونیورسٹیز ایون بازار کی بھی ایک لمیٹڈ سی ٹائمنگ ہے. آپ کسی بھی فیلڈ میں تو آپ کا میکسیمم ٹائم گھر پہ گزرتا ہے. تو آپ بھی کوشش کریں کہ ان کے لیے ایک شیڈیول ٹائم بنائیں اور اپنے گھر کے اندر ان کو کلاس روم کا انوائرمنٹ دیں. کلاس روم کا انوائرمنٹ اس طرح کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے جیسے کلاسز کے اندر ہمارے ڈفرینٹ پیریڈز ہوتے ہیں. آپ کا انگلش کا پیریڈ ہے، جس فزکس کا پیریڈ ہے، کیمسٹری کا پیریڈ ہے، اس کے لیے باقاعدہ ٹائم ٹیبل بنا کے بچوں کو دیں اور اسٹرکٹلی ان سے فالو کروائیں. اور دوسری بات ہے کہ گھر کے اندر بچوں کے ریکریشن کے لیے اس کا بھی آپ نے مینیج کرنا ہے. چاہے وہ کوئی انڈور گیم ہو سکتی ہے، وہ بیڈمنٹن ہو سکتی ہے، اور کچھ بھی نہیں تو لوڈو کم از کم ہو سکتی ہے. تو بچوں کے ساتھ آپ بھی شامل ہوں اور بچوں کی ریکریشن کے لیے بھی ساتھ ٹائم، تاکہ بچے بالکل ہی بورڈم کا اکتاہٹ کا شکار نہ ہو. بڑا مشکل ٹائم ہے یہ کہ بچوں کو گھر پہ رکھنا، ان کو گھر پہ ڈیٹین کرنا، ریسٹریکٹ کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن اس میں پیرنٹس نے بچوں کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے. چاہے بچہ نرسری پریپ کا ہے، چاہے بچہ 9th-10th کا ہے یا FSC کا ہے، تو ان کا ٹائم ضائع نہ ہو، اس کے لیے آپ نے خود مینیج کرنا ہے. بینگ پیرنٹ دس از گریو رسپانسبلٹی آن یور شولڈرس. آپ نے خود مینیج کرنا ہے. ٹائم ٹیبل بنائیں، شیڈیول بنائیں، ان کو کلاس روم کا انوائرمنٹ دیں تاکہ وہ جب واپس جائیں تو بالکل ڈی ٹریک نہ ہو جائیں، اسی اپنے ایک ٹریک پر رہیں، ان کو کلاس کا ماحول ملے. پورے آپ ٹائم ٹیبل آپ بنا کے دیں بچوں کو اور ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں کہ اس ٹائم ٹیبل کو فالو کریں. دین اب ٹیچرز نے کیا کرنا ہے. بچے اپنا کام کریں گے، بچوں کی اپنی ذمہ داری ہے، پیرنٹس کی اپنی ذمہ داری ہے. تو واٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا ٹیچرز؟ بس وہ ریلیکس ہو جائیں، وی آر کمفرٹیبل، وی ہیونٹ ٹو ڈو اینی تھنگ. تو ٹیچرز اپنی کیپیسٹی میں، اپنے جو ان کے لمیٹڈ ریسورسز ہیں ان میں رہتے ہوئے، چاہے وہ گورنمنٹ کے ٹیچرز ہیں یا پرائیویٹ اسکول کالجز کے ٹیچرز ہیں، وہ اپنے اسٹوڈنٹس تک ایکسیس کریں جیسے بھی پاسبل ہو سکتے. وہ اپنے اسٹوڈنٹس تک اپروچ کریں، ایکسیس کریں اور ان کو گائیڈ کریں. ظاہر ہے آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، وہ آپ کی بات مانتے ہیں، وہ آپ کو سنتے ہیں، وہ آپ کو سمجھتے ہیں. تو ان تک آپ کسی بھی سورس کے ذریعے آپ ان تک ایکسیس کریں اور ان کو آپ پراپر گائیڈ کریں. ان کے جو بھی آپ جس سبجیکٹ کے بھی آپ ٹیچر ہیں ان کو آپ صرف اچھا مشورہ بھی دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے ٹائم کو کیسے پازیٹیولی کیسے یوٹیلائز کریں. تو آپ نے ان کے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے تاکہ ان کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو، وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ اس وقت آپ کا سوشل میڈیا ہے، آپ کا فیس بک ہے، آپ کا واٹس ایپ پہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کا گروپ بنا دیں. جتنا پاسبل ہو سکتا ہے، جتنے میکسیمم اسٹوڈنٹس کو آپ اپنے گروپ میں لا سکتے ہیں اس گروپ میں لائیں، ان کو میسیج کریں، ان کو آپ مختلف ریٹن مٹیریل پرووائڈ کر سکتے ہیں، آپ یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں، آپ آن لائن ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ 2-4-5 مہینے ظاہر ہے ٹیچرز نے بھی بالکل گھر میں لاکڈ ہیں، مطلب آپ نے بالکل باہر نہیں جانا. تو آپ گھر میں بیٹھ کے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایکسیس کر کے ان کو اپروچ کر کے آپ ان کو پراپرلی گائیڈ کر سکتے ہیں اور آپ پراپرلی ٹیچ کر سکتے ہیں. ایسے ہی لگے جیسے آپ کلاس میں کھڑے ہو کر اپنی بچوں کو پڑھا رہے ہیں. جیسے مطلب میرے بہت سارے دوست ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ان ٹچ رہیں، ان کو پراپر گائیڈ کریں اور ان کو کلاس روم کا انوائرمنٹ دیں. تو یہ بڑا مشکل ٹائم ہے، مشکل ٹائم ان دا سینس کہ بچوں پہ بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے اس چیز کا.
بعض بچے بالکل ریلیکس ہو جائیں گے کہ ہم ویسے بھی ہم نے ایگزام نہیں دینا. پہلے ان کے ذہن میں ایک تھا کہ ہم نے ایگزام دینا ہے, کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت وہ پڑھ رہے تھے, اب وہ بالکل فری آف مائنڈ ہے. اب جب ایگزام نہیں تو ہم کس لیے پڑھیں؟ تو ایگزام اگر اس وقت کینسل ہوئے تو آگے جو ایف ایس سی کے بچے ہیں انہوں نے ایٹا میں اپیئر ہونا ہے, تو 10th کے بچے اگر موٹو اگر فرسٹ ایئر میں جانا ہے تو کورسز تو ان کے پاس ہیں, بکس مل رہی ہیں, اسٹیشنری اوپن ہیں, آپ نئی بکس لے سکتے ہیں. تو آپ نے اس ٹائم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے آگے فیوچر کی پلاننگ کریں. جہاں بھی آپ نے جس سبجیکٹ میں ایڈمیشن لینا ہے اس کا کورس سٹارٹ کریں. اور میں بینگ انگلش ٹیچر میں یہ کہ آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں کہ میں اپنا عید کے بعد فوراً میں 9th سے لے کر 2nd ایئر تک اپنے جو کورس ہے 9th 10th 1st ایئر 2nd ایئر کا جو کورس ہے اس کو پراپر کلاس روم انوائرمنٹ کی طرح پراپر اس کو سٹارٹ کروں گا. میرے باقی دوست ہیں جن کے چینلز ہیں, آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کو کس سبجیکٹ میں ایشو ہے, تو میں آپ کو مختلف دوستوں کے جو چینلز ہیں آپ دی بیسٹ ٹیچر کون سا ہے میں ریکمینڈ کروں گا, آپ ان سے باقاعدہ گائیڈ لائن لیں. مجھے امید ہے کہ آپ میری ان باتوں پہ عمل کریں گے اور بالکل ریلیکس نہیں ہوں گے, اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے. اور آپ کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ 2 2.5 3 مہینے گزر جائیں گے لیکن نیکسٹ آپ کا فیوچر ڈپینڈ کرتا ہے اس ٹائم پہ. تو ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ.